اور نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یقیناً آپ سب ان کا انتظار کرتے ہیں پورا ہفتہ, اور بڑی مشکلوں سے آج بھی وہ ہمارے قابو آئے ہیں. سفر کر رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی وجہ سے ان کو جو ہے پابند کر کے نیا دور کے پلیٹ فارم پر جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو سوالات بہت سارے ہیں, موضوعات بھی بہت سارے ہیں. جو اہم سب سے بڑا اس وقت موضوع اور سوال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اتنی پیٹرول کی قیمت میں 2 بار اضافہ کیا گیا ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ اب آسمان پر آلریڈی پہنچنا شروع ہو گئی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں گیلپنگ انفلیشن کا خطرہ ہے, 20 سے 25% تو کم از کم اوپر جائے گی انفلیشن, شاید اس سے بھی اوپر چلی جائے, کیونکہ ابھی گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. شہباز شریف کی حکومت کو بنے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور غیر مقبول ہونے کا جو رسک ہے وہ لے لیا ہے. اب بنے گا کیا؟ کیا شہباز شریف صاحب سروائیو کر جائیں گے یہ غیر مقبولیت؟ کیا پی ایم ایل این سروائیو کر جائے گی؟ یہ اتنی زیادہ پبلک کا جو پریشر ہے, اپوزیشن بھی ہے, عوام بھی ہے, میڈیا بھی ہے, یہ ہم دیکھیں گے, سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے. ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو کہ پاکستان نے اس کو پاکستان گرے لسٹ میں رہا ہے کئی سال, آج بہت اچھی خبر آئی ہے, اور اچھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب ہمارا گرے لسٹ سے نکلنے کا جو بندوبست ہے وہ ہو رہا ہے. ایک ریویو مشن ہوگا ان قریب, ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی, اور اس کے بعد عین ممکن ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل آئے, جو کہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے ریلیف ہوگا اپنے عالمی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے بھی اور امیج کے لیے بھی. اس کی بھی بات کریں گے. کل رات کو کراچی میں این اے 240 میں عجیب و غریب نتائج آئے, جہاں پر ایم کیو ایم پاکستان جو کہ کراچی کی ایک مقبول جماعت ہے, اس کو ٹی ایل پی نے تقریباً ہرا دیا تھا. تحریک لبیک پاکستان کا جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بہت کم ووٹوں سے جو ہے وہ تقریباً جیتتے رہ گئے. یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے کراچی کی اور پاکستان کی سیاست میں. ہم دیکھ لیں کہ ٹی ایل پی کا اثر تو بڑا تھا, لیکن یہ کیا ٹرینڈ پکا آگے بڑھے گا؟ کیا ٹی ایل پی واقعی میں ایک سیاسی قوت کے طور پہ ابھرے گی؟ یہ بھی جانیں گے. اور امریکی محکمہ خارجہ نے آج اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ان کی بلاول بھٹو جو ہمارے فورن منسٹر ہیں ان سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے, اور معاملات جو ہیں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر روش پر گامزن ہیں. کس حد تک یہ بات درست ہے یا صرف فیل گڈ سٹیٹمنٹ ہے, یہ بھی دیکھیں گے. سب سے پہلا سوال جو شہباز صاحب کی حکومت اور غیر مقبولیت سے پہلے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پر ذرا بات ہو جائے, کیونکہ یہ ابھی بریکنگ خبر ہے آج کی. بہت سے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ سیٹھی صاحب کا کیا ویو ہے اس کے اوپر. اور سیٹھی صاحب, اوور ٹو یو, ایف اے ٹی ایف کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. السلام علیکم. رضا, ایف اے ٹی ایف کے بارے میں کوئی خاص بات کرنے کو تو نہیں ہے, بہت دفعہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ ہمیں کل خبریں آنی شروع ہو گئی کہ ایف اے ٹی ایف اب آپ کو جو فیصلہ ہوا ہے یورپ میں وہ وائٹ زون میں لا رہی ہے, آپ کو گرے زون سے ہٹا رہی ہے. یہاں تک کہ مختلف لوگوں نے پھر کلیمز کرنے شروع کر دیے. نون لیگ والوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ بالکل ہو گیا, اٹس اے ڈن تھنگ, گرے از اوور, وائٹ آ گیا ہے. اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی لابنگ کی ہے. ہینا نے, ربانی خان نے بڑی لابنگ کی ہے, خرم دستگیر نے لابنگ کی ہے, مرتضیٰ بھٹو نے لابنگ کی, اور اس کی وجہ سے یہ آخری سٹیج پہ وہ ٹلٹ ہو گیا. دوسری طرف سے وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ لگے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا اس کا جو کام تھا, ہوم ورک تھا, وہ تو ہمارے دور میں ہوا, اور اس لیے اس کی کریڈٹ تو ہمیں ملنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے, ہم یہاں نہیں ہیں, مگر 2018 میں جب ہم آئے تھے تو اس وقت 2016 میں گرے لسٹ پہ نہیں تھے, 2018 میں گرے لسٹ پہ ہو گئے, اور پھر جب ہم آئے تو ہم نے یہ ساری کارروائی کی ہے. اور اب ٹھیک ہے, ہم یہاں نہیں ہیں, مگر اس کی ساری کریڈٹ ہمیں ملنی چاہیے. ہمارے زمانے میں جو سارے 27 آبجیکشنز تھے وہ ہم نے ہمارے زمانے میں ریموو ہوئے ہیں, انکلوڈنگ سم لاز دیٹ ور پاسڈ ٹو کمپلائی ود FATF regulations and requirements. اچھا, اصلی حقیقت یہ ہے کہ دراصل
یہ دو حصے ہوتے ہیں FATF کے, اور ہم اسپیشلی ریگارڈنگ پاکستان. ایک تو فائنینشیل ہوتا ہے, پیور اینڈ سمپل منی لانڈرنگ. اب اس کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ ٹیررزم کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہی. جنرل جو منی لانڈرنگ ہے دیٹس ناٹ دا جاب آف FATF, مگر منی لانڈرنگ ٹو بی یوز پروسیڈز ٹو بی یوز فار فائنینسنگ ٹیررزم, اس میں یہاں FATF والے آ جاتے ہیں. اور دوسرا اس کا جو وہ پہلو ہے کہ اب ٹیررزم, واٹ سارٹ آف ٹیررزم, FATF نے کس کو ڈیفائن کیا ہے ایز ٹیررزم جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. سمجھ تو آتی ہے کہ اگر القاعدہ ہے یا داعش ہے یا کوئی اور گلوبل ٹیررسٹ گروپس ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ FATF کو کنسرن ہونا چاہیے. مگر ہمارے کیس میں زیادہ تر کنسرن ان کا ان گروپس کے ساتھ تھا جن کو شاید ہم ٹیررسٹ گروپس نہیں کہتے, ہم انہیں فریڈم فائٹرز کہتے تھے, کیونکہ ان کا تعلق کشمیر اور انڈیا کے ساتھ تھا. جیش محمد ہو گئے یا لشکر طیبہ ہو گئے, اس قسم کے آرگنائزیشنز. اور FATF کے اندر انڈیا بہت اہم رول ادا کرتا ہے, اور ایشیا پیسیفک کا ہیڈ بھی, چیئر میں بھی آج کل پچھلے 2-3 سال سے شاید وہی ہے. اور ان کا انٹرسٹ اس قسم کے گروپس کے اوپر تھا کہ ان کو روکا جائے, ان کی منی سپلائی لائن جو ہے فائنینشیل سپلائی لائن روکی جائے. اور تو ہمارے لیے تو ایک بڑا مخصوص قسم کی ان کی ٹارگٹ تھی, اور ظاہر ہے دوسری ٹارگٹ وہی تھی اسٹیٹ بینک وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جس کے ذریعے کنٹرولز جو ہیں وہ ٹائٹ نہیں تھے اور باقی بھی منی لانڈرنگ جو ہو رہی تھی. تو انہوں نے پھر کچھ اقدامات آپ سے مانگے کہ آپ کچھ ایکشنز کیری آؤٹ کریں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکشنز جو دو قسم کے ایکشنز تھے, ایک تو وہ تھے جو کہ منی لانڈرنگ جنرلی جو ہے اس کے اوپر کنٹرول پایا جائے, جنرل اسپیکنگ, اور فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کی جائے, جو کہ ہماری طرف سے آہستہ آہستہ پچھلے 3-4 سال میں وہ قانون بھی پاس ہو گئے ہیں اور وہ کچھ پروسیجرز بھی ٹائٹ ہو گئے. تو وہ تو اس کے اندر تو کسی سویلین حکومت کا ایشو نہیں تھا, وہ خود بھی چاہتے تھے یہ کرنا, اور مگر لتھارجی اور زیادہ ایک اور فیکٹر تھا جس کی وجہ سے شاید وہ نہیں کر پائے, اگر کرنا بھی چاہتے تو. وہ یہی تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے فریڈم فائٹرز ورسز ٹیررسٹ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ دس ہیز بین دا مین فوکس. وہ جو لوگوں کو گروپس کو آؤٹ لا کیا گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر, وہ بھی ٹارگیٹڈ تھے, جس کے اندر پاکستانی وہ گروپس کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی, لیڈ بائی دی انڈین لابی, جن کا تعلق کشمیر کی لبریشن کے ساتھ تھا, جنہیں ہم جہادی گروپس کہتے ہیں وغیرہ. تو ہوا کیا ہے پچھلے 2-3 سال میں, 2016 میں غالباً میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ کے اندر یہ سوال کھڑا کیا کہ یہ جو جہادی گروپس ہیں ان کی وجہ سے بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں, اور ان کو تھوڑا سا ان کے اوپر لگام لگانی چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا رہا کیا نہیں رہا. اور اس وقت کے DG ISI جنرل رضوان نے یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی. انہوں نے اپنے ظاہر ساتھیوں کو اور ہیڈ کوارٹر سے بتا دی کہ پرائم منسٹر اس قسم کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہمارا کشمیر کے اوپر پرابلم بن سکتا ہے, اور ہم یہ ہمارے اثاثے ہیں جن کو اب ہم کیسے بند کریں, ہم تو تسلیم بھی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے اثاثے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی بات چیت چلی, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کچھ انسیڈنٹس انڈیا میں ہوئے, پٹھان کوٹ میں ہوئے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے کیا ان کو پتہ کیا جائے. جب پتہ چلا کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ FIR بھی کاٹی جائے. اس کے اوپر بھی ریزسٹنس تھی فرام دا نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, اور تعلقات نواز شریف صاحب کے ساتھ اس ایشو کے اوپر خراب ہوئے. دراصل یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی FATF کی, یہ ایک اور another one of its very core requirements جو 2 رہ گئی تھی. 29 میں سے 27 کمپلائنس ہو گئی تھی, یہ 2 رہ گئی تھی, جس کے تعلق ان چیزوں کے ساتھ تھا کہ آپ لوگ ان کو کیوں نہیں روکتے, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتے, ممبئی والے ہوں یا پٹھان کوٹ والے ہوں وغیرہ وغیرہ. اور یہاں عدالتوں کے ذریعے کارروائی ہوتی بھی تھی اور نہیں بھی ہوتی تھی, اور مسئلے تھے, اتنے آسان نہیں ہوتا ہے اس قسم کے گروپس کو کے اوپر لگام ڈالنی, کیونکہ آپ نے ان کو کافی مضبوط کیا ہوتا ہے فور آپ کے نیشنل سیکورٹی ریزنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ
जब ये अब जैसे ना जब फंदा जब गले पे आ जाए और आप फाइनेंशियल बैंक्रप्सी फेस कर रहे हो और ये कांस्टेंट थ्रेट हो कि जी आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक में डाल देंगे अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपने देखा पिछले फिर साल डेढ़ के अंदर क्या हुआ कि हाफिज सईद साहब को भी सजा हो गई, उनके घर में अटैक भी हुआ एक, उसके बाद आपने देखा और भी इस किस्म की कार्रवाइयां हो गई, और जाहिर है इससे नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन लाइट दी थी तो ये सब कुछ हुआ। अ, और तो मैं ये समझता हूँ इसमें इमरान खान साहब की या नवाज शरीफ साहब की कोई कारकर्दगी नहीं है, इसमें पहले भी जो रुकावट आ रही थी ऑन वन डायमेंशन ऑफ इट वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही थी, और अब भी जो रुकावट रिमूव हुई है वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने वो रुकावट रिमूव की है। जब से जनरल बाजवा ने ये ऐलान किया कि अब हम जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ रीसेट करने जा रहे हैं अपने तल्लुकात और अपनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसीज,